بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور جو بہن بھائی ہمارے اس چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے سے خارج ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے روزانہ استعمال سے اضافی گیس بھی نہیں بنتی۔ یہ طریقہ آزماؤ، معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوگا۔ معدے کا بہترین علاج: 3 کام کرو۔ کھانے میں پانی چھوڑ دو۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹے بعد پانی پیو۔ ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ صبح کا کھانا 60% کھاؤ، دوپہر کا کھانا 30% کھاؤ، شام کا کھانا 10% کھاؤ۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ پلانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پخانے میں آنے والا خون: 1 کپ پانی میں 1 انجیر عصر ٹائم بھگو کر اگلی صبح فجر ٹائم کھائیں اور پانی پئیں تو پخانے میں آنے والا خون بند ہو جاتا ہے، جو بواسیر کا نہیں بلکہ جگر سے آتا ہے۔ ٹماٹروں کو فریج میں رکھ کر خوب ٹھنڈا کریں اور اسے چہرے پر ملیں، اس طرح سے چہرے کے سارے بلیک ہیڈز نکل جائیں گے۔ کیک پر اچھی تہ لگانے کے لیے کیک کو بیک کرنے سے پہلے اس پر 1 چائے کا چمچ پسی ہوئی چینی چھڑک دیں تو کیک کے اوپر بہت خوبصورت اور اچھی سی تہ آ جائے گی۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ 1 کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیک سے انڈے کی بو دور کرنے کے لیے تیار کیک میں سے انڈے کی بو ختم کرنے کے لیے کیک کا امیزہ بناتے وقت اس میں 1 کھانے کا چمچ شہد ڈال دیں۔ اگر سلاد کا پیالہ خوب ٹھنڈا کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد اس میں سلاد رکھیں تو سلاد زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچہ دار چینی کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہڈیوں کے درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر آپ کے چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں اور دھو لیں۔ اگر آپ اپنے کچن میں لال بیگ کا داخلہ بند کرنا چاہتے ہیں تو کچن کے کونوں میں بورک پاؤڈر چھڑک دیں۔ پیسا ہوا ادرک یا لہسن زیادہ دن تک محفوظ رکھنے کے لیے 1 چائے کا چمچ تیل ملا دیں۔ چھینکیں زیادہ آ رہی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں بند ہو جائیں گی۔ پیاز کو چھیل کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں، اس سے پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے دودھ کو دیگچی کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگائیں، پھر دودھ ابالیں تو دودھ چھلکے گا نہیں۔ آم کے پتے سائے خشک کر کے اسے چائے کی پتی کی طرح سے دودھ اور چینی کے ساتھ بطور چائے استعمال کریں۔ یہ چائے نزلہ، زکام، کمزوری، دماغ، کھانسی اور ہچکی میں نہایت سرد سے کام کرتی ہے۔ اگر رات کو سوتے ہوئے آپ کے منہ سے تھوک ٹپکتی ہے تو آپ بہت خوش قسمت آدمی ہیں، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نیند میں کوئی خرابی نہیں اور آپ کا جسم اور دماغ نیند سے بھرپور استفادہ کر رہا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ نیند کے دوران کبھی بھی رال بہنے کا واقعہ پیش نہیں آتا، انہیں نیند سے متعلقہ کچھ نہ کچھ مسائل ضرور درپیش ہوتے ہیں۔ یہ لوگ یا تو پوری نیند حاصل نہیں کر رہے یا ان کی نیند پرسکون نہیں ہوتی ہے۔ وٹامن سی کی کمی بھی ایڑیاں پھٹنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں بالکل پھٹ چکی ہیں تو 20 منٹ کے لیے پاؤں لیمو، نمک اور زیتون کے تیل والے گرم پانی میں بھگو کر رکھیں، پھر کسی پتھر سے سخت جلد رگڑ لیں، خشک کر کے گاڑھا لوشن لگا کر اوپر ویزلین لگا کر نمی کو لاک کریں۔ کینو زیادہ کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت پہنچتی ہے، رنگ نکھرتا ہے، وٹامن سی حاصل ہوتا ہے۔ معدے کی سوزش، دل کے درد اور نظام کی دیگر خرابیوں میں انار بہت مفید ہے۔ جسم کو توانائی پہنچانے، السر کو ختم کرنے اور دماغ کو طاقت پہنچانے کے لیے کیلا کھانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ پیاز کا استعمال مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دارچینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ لیموں کے چھلکے خشک کر کے سکھا لیں، بعد میں ان کا سفوف بنا لیں، برتن کو دھو کر چمکانے کے کام آتا ہے، منجن میں ملا کر دانتوں کو صاف کرنے کے کام آتا ہے۔
چھوٹے پپیتے مل جائیں تو ان کو کاٹ کر سکھا لیں۔ ان کا سفوف، گوشت یا قیمہ جلدی جلانے کے لیے کام آتا ہے۔ اگر 2 گلاس آپس میں پھنس گئے تو انہیں ہلکے گرم پانی میں کھڑا کر کے رکھیں، گلاس نکل جائیں گے۔ شلجم کا کھارا پن ختم کرنے کے لیے اس میں چینی استعمال کریں۔ مٹی کی ہانڈی کو استعمال کے بعد سرسوں کا تیل لگانے سے ہانڈی چٹکتی نہیں ہے۔ کلیجی کی بو دور کرنے کے لیے لہسن لگا کر 15 منٹ رکھیں، پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ چاول زیادہ ابل کر اگر نرم ہو جائیں تو گرم پانی نچوڑنے کے بعد ان پر ٹھنڈا پانی ڈال کر نچوڑنے سے چاول سخت ہو جائیں گے۔ آلو کو محفوظ رکھنے کے لیے فریج میں رکھیے، اندر سے تازہ رہیں گے۔ آلو کو کرسپی تلکنے کے لیے آلو کو ہلکا سا ابال لیں اور کارن فلور لگا کر چھان لیں۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کے رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش گرین رکھنے کے لیے چٹنی پیستے وقت 1 کھانے کا چمچہ سرکہ اور 1 چائے کا چمچ تیل ڈال لیں، چٹنی بالکل ہری رہے گی۔ ٹماٹر کو آسانی سے چھیلنے کے لیے ٹھنڈے پانی میں ڈپ کیجیے، چھلکا آسانی سے اتر جائے گا۔ مسور کی دال پکاتے ہوئے اگر اس میں ہلدی یا گھی شروع میں ہی ڈال دیں تو دال جلدی ہی گل جائے گی۔ بچوں کو طاقتور بنانے کے لیے بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے بنا رہے ہوں تو اس میں لال لوبیا بھی شامل کر لیں۔ آئرن کی کمی پوری کرنے کے علاوہ مسوڑے بھی مضبوط کرتا ہے۔ دوپہر کے وقت 1 پلیٹ میتھی کا سالن 5 ہفتے لگاتار کھانے سے شوگر کی گولی اور انسولین سے جان چھوٹ جائے گی۔ آزمودہ نسخہ ہے۔ کھیلتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر متاثرہ جگہ پر لیپ کر لیں۔ 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے ہی مکمل آرام آ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا پرانی اور اندرونی چوٹ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ استعمال کریں اور اس ٹوٹکے کو دوسرے کو بھی بتائیں۔